بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید قال حدثنی سعید بن ابی ایوب قال حدثنی عیاش بن عباس القتبانی عن عیسیٰ بن ہلال الصدفی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ۔ عیاش ابن عباس قتبانی عیسیٰ ابن ہلال صدفی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یوم اضحیٰ کے تعلق سے کہ میں اسے مسلمانوں کی عید قرار دوں۔ امرت بیوم الاضحیٰ اے امرنی اللہ عز وجل بان اجعل یوم الاضحیٰ عیدا للمسلمین، یعنی اللہ عز وجل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یوم الاضحیٰ کو مسلمانوں کی عید قرار دوں، جعلہ اللہ لہذہ الامہ، جس کو اللہ عز و جل نے اس امت کی عید قرار دیا ہے۔ قال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر میں کوئی مادہ جانور ہی صرف پاؤں جو مجھے کسی نے نفع اٹھانے کے لیے دیا۔ منیحہ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو جانور کسی کو دیا گیا ہو تاکہ اس سے وہ نفع اٹھائے، یعنی اس کا دودھ پیے، تو ایسے جانور کو منیحہ کہا جاتا ہے۔ اور منیحہ کا لفظ نر مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ منیحہ کی صفت یہاں انثی ذکر کی۔ تو کبھی آدمی مادہ جانور کسی کو دے دیتا ہے تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے، یعنی اس کا دودھ پیے، اور اگر وہ ایسا جانور ہے کہ اس کے جسم پر اون بھی اگتا ہے تو اون سے فائدہ اٹھائے، تو اسے منیحہ کہتے۔ اب چونکہ یہ جانور صرف نفع اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے، باقی اس جانور کا مالک اسے نہیں بنایا گیا، صرف نفع اٹھانے کے لیے دیا گیا، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں کوئی منیحہ پاؤں، یعنی جو مجھے عطا کیا گیا ہو نفع اٹھانے کے لیے، اور وہ مادہ جانور ہو، افاضحی بہا، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ جانور اس کی ملکیت نہیں ہے،
تو جب اس کی ملکیت نہیں ہے تو اب اسے ذبح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وَلَٰكِن تَأْخُذُ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِندَ اللَّهِ۔ لیکن تم قربانی کے دن اپنے بال اور اپنے ناخن تراش لو، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ اور اپنی مونچھ بھی پست کر لو، کاٹ لو، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ اور منہ زیر ناف کا حلق کر لو، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی یہ مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اگر تمہاری نیت قربانی کرنے کی ہے مگر جانور تمہیں دستیاب نہیں ہے، یعنی تنگی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے جانور تمہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے، تم قربانی کرنا چاہتے ہو، تو اب تم قربانی کے دن یہ کام کر لو، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب اس میں بھی دیکھیے امام ابو داؤد نے جو فرمایا کہ 4 حدیثیں وہ ہیں کہ آدمی کے دین کے لیے کافی ہیں، تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نیت کا بہت بڑا دخل، وہ آدمی قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے دل میں مگر جانور اسے دستیاب نہیں ہے، مہیا نہیں ہے جانور، تو اب اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے، اس کی عظیم رحمت ہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ قربانی کے دن یہ کام وہ کر لے کہ اپنے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے اور مونچھ کاٹ لے، منہ زیر ناف حلق کر لے، تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ باب الاضحیۃ عن المیت، یہ باب ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں۔ میت کی طرف سے قربانی اگر کی اس طور سے کہ میت نے اس کی وصیت نہیں کی تھی بلکہ زندہ نے میت کی طرف سے قربانی خود سے کی ہے، تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو زندہ کی طرف سے قربانی کی جائے اس کے گوشت کا جو حکم، یعنی 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے بال بچوں کو کھلائے، ایک حصہ دوست احباب کو اور ایک حصہ فقیروں کو دے دے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کرے تو کیا یہ زندہ کی طرف سے بھی قربانی وہی ہو جائے گی یا الگ سے زندہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قربانی کے موقع پر یہ مسئلہ تازہ ہوتا رہتا ہے۔ فتاوی خانیہ، جسے فتاوی قاضی خاں کہتے ہیں، اس میں صریح طریقے پر ایک جزیہ ہے کہ اگر زندہ نے میت کی طرف سے قربانی کی اس طور سے کہ میت نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو وہی ایک قربانی زندہ کی طرف سے بھی کافی ہے، یعنی واجب ادا ہو جائے گا، اور اس کے گوشت کا وہی حکم ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کھائے، اپنے بال بچوں کو کھلائے،
ایک حصہ دوست احباب کو کھلائے اور ایک حصہ فقیروں کو دے دے۔ یہ فتاوی خانیہ میں، جبکہ فقہ کی دوسری کتابوں میں یہ اتنا نہیں ہے کہ زندہ کی طرف سے بھی وہی کافی، یہ صرف فتاوی خانیہ میں۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے یہ ماضی قریب کے کچھ مفتیان کرام نے اپنے فتوے میں یہ تحریر فرمایا کہ اگر میت کی طرف سے کسی کو قربانی کرنی ہے تو دو قربانی کرے، ایک میت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ چنانچہ فقیہ ملت کے فتاوی میں یہی مذکور ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اور کتب فقہ میں صرف یہیں تک ہے کہ میت کی طرف سے اگر قربانی کیا تو قربانی صحیح ہے اور اس کے گوشت کا وہی حکم۔ باقی یہ اتنا نہیں ہے دوسری کتابوں میں کہ وہی قربانی زندہ کی طرف سے بھی کافی۔ یہ صرف ایک کتاب میں ہے، کس کتاب میں؟ فتاوی خانیہ میں، فتاوی قاضی خان میں۔ کیا؟ البتہ اگر میت نے وصیت کی ہے قربانی کرنے کے لیے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وصیت کا وہ گوشت ہے میت کی طرف سے، اس لیے اب اس گوشت کو صدقہ کر دے، یعنی غنی اس میں سے نہ کھائے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن ابی الحسن عن الحکم عن حنش قال رأیت علی رضی اللہ عنہ یضحی بکبشین۔ ابو الحسن حکم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حنش سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ دو میڑھوں کی قربانی فرماتے۔ فقلت له ما ھذا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ دو میڑھوں کی قربانی کیوں فرماتے ہیں؟ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں۔ فانا اضحی، تو میں فانا اضحی عنہ، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو میڑھوں کی قربانی فرماتے تھے، ایک میڑھا اپنی طرف سے اور ایک میڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، اور یہ بہت عظیم سعادت کی بات ہے، تو ایسی صورت میں دو جانور خریدے، ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے اور دوسرے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے۔ اور شاید اسی وجہ سے دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ مذکور نہیں ہے کہ وہی ایک قربانی اس کی طرف سے بھی کافی ہے، کیونکہ اس حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ مذکور ہے کہ دو جانور کی قربانی فرماتے۔ وصیت والا اور ثانی کا مطلب کہ امرنی، مجھے حضور نے حکم دیا ہے۔
اگر کوئی سرکار کی طرف سے قربانی کرے تو اس کی گوشت کرتا ہے ہاں اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو عام قربانی کے گوشت کا حکم ہے، یعنی 3 حصے اس کے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے قبر انور میں، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ کسی غلام پر کرم فرماتے ہیں تو حالت بیداری میں بھی اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ باب الرجل یاخذ من شعرہ فی العشر وہو یرید ان یضحی، یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے بال کتروانا چاہے، جبکہ اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے وقت سے لے کر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ نہ اپنے بال کاٹے، نہ سر کے بال کتروائے، نہ مونچھ کاٹے، نہ اپنے ناخن کاٹے، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ قربانی ہو جائے اس کے بعد یہ سب کام کرے، یہ حکم استحبابی۔ اس کے تعلق سے فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ حکم چونکہ استحبابی، لہذا اگر اس کے مقابل میں کوئی واجب آ جاتا ہے تو اس واجب پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی اپنے بال کاٹ لے 10 ذی الحجہ کے اندر عشر اول میں کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن کو چھوڑے رکھنا یا بغل کا بال یا اور جو زوائد ہیں انہیں چھوڑے رکھنا 40 دن سے زیادہ، یہ ناجائز و حرام۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ اب اگر چاند نظر آنے کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ 40 دن سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ اس واجب پر عمل کرے، اور کیونکہ واجب اور مستحب کے درمیان جب تعارض ہوتا ہے، دونوں چیزیں کسی کے پیش نظر ہوں تو حکم یہ ہے کہ واجب پر عمل کرے۔ سمجھ گئے؟ حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم اللیثی قال سمعت سعید بن المسیب یقول سمعت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ذبح یذبحہ۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، تقول و فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح،
جس کے پاس قربانی کا جانور ہو یذبحہ، جسے وہ ذبح کرنا چاہتا، جس کی قربانی کرنا چاہتا، یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی پہلے سے جانور خرید رکھا، مگر یہ حکم اسے بھی شامل ہے جو قربانی کرنے کا عزم رکھتا ہے، اس کی نیت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی جانور نہیں خریدا ہے مگر وہ صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے کا ارادہ وہ رکھتا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے گو کہ ابھی جانور اس نے نہیں خریدا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے جانور نہیں خریدتے ہیں بلکہ قربانی سے 1-2 روز پہلے وہ جانور خریدتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم وہی۔ فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، احلّ یحلّو کا تو اصل معنی آتا ہے رفع الصوت، آواز بلند کرنا، چونکہ آدمی جب چاند دیکھتا ہے تو آواز بلند کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ چاند ہو گیا، اس لیے اس کی تعبیر احلال کے لفظ سے کی جاتی۔ تو جب ذی الحجہ کا چاند وہ دیکھ لے، فلا یاخذن من شعرہ، تو اب اپنے نہ تو بال کاٹے نہ اپنے ناخن میں سے کچھ کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اب اس ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا یہ محرم کے مشابہ ہوتا ہے، اور محرم کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ تو قربانی کرنے والا بھی اسی کے مشابہ ہے، اس لیے اس کے لیے بھی حکم وہی۔ اور بعض ائمہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بندہ یا اپنے گناہوں کی وجہ سے اصل میں اس پر استحقاق عقاب، یعنی وہ عذاب کا استحقاق اس پر ثابت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب عذاب سے نجات کے لیے، عذاب سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ اس طور پر ہوئی کہ اللہ نے بندوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ قربانی کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے جسم کا ایک ایک جز عذاب الہی سے نجات پاتا، اس لیے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اپنے جسم کا کوئی بھی جزو اپنے جسم سے جدا نہ کرے تاکہ اس کے سارے اجزاء عذاب سے مکمل طریقے سے نجات پا جائے، بلکہ جسم پر جتنے اجزاء ہیں سارے اجزاء کو ابھی باقی رکھیں تاکہ قربانی ہونے کے ساتھ جب کہ اس کا جسم عذاب سے نجات پا رہا ہے، عذاب سے اسے چھٹکارا مل رہا ہے، تو اس کے سارے اجزاء عذاب سے آزاد ہو جائیں۔ اس لیے جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔